السلام علیکم لسنرز، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول ایک وقت گواہی دے کہ کس نمبر 7۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی انسٹاگرام کے لنک کو فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس نے ایک وحشت کے عالم میں بائک سٹارٹ کی تھی اور خود کو ایک نامعلوم سفر کے حوالے کر کے بھول جانے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ اسے خبر نہیں تھی وہ کہاں ہے، زمین پر، آسمان پر، یا پھر کسی خلائے بسیط میں گم۔ وہ رکا تھا یا چل رہا تھا، مگر ایک اضطراب مسلسل جو اسے شہر کی ہر سڑک پر بھگائے جا رہا تھا۔ دن کی روشنی بجھنے لگی، شام کی آنکھ میں رات اتری، تو ایک تکی تکی سی سوچ نے اس کے مضطرب دل اور دماغ میں سناٹا سا بھر دیا۔ جو اس نے خود سے اعتراف کیا، ہاں میں ہوں زین العابدین، ایک شکست خوردہ انسان کا بزدل بیٹا، اور بزدلی کا وصف شاید مجھے ورثے میں ملا ہے۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا کہ اپنے گھر کے ساکت در و دیوار سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا، اور وہ جانتا تھا آج کی رات بھی وہ سو نہ پائے گا۔ لیکن میں کہاں جاؤں؟ سڑکوں پر اترتی دھند اس کی منزل کو بے نشان کر رہی تھی، اور جب اس کے اعصاب شل ہو گئے اور سرد ہوائیں اس کے وجود کو منجمد کرنے لگیں تو نہ جانے کیوں، مگر اس نے خود کو افتخار کے گھر کے سامنے پایا۔ افتخار بیٹھک میں ابا کی ٹانگیں دبا رہا تھا، اور اس کے ابا حقے کی نہ میں منہ دبائے لحاف میں دب کے بابا بلے شاہ کی کافیاں سنا رہے تھے۔ انگیٹھی میں دہکتے سرخ انگاروں نے کمرے کی فضا میں ہلکی سی حدت پیدا کر دی تھی۔ ارے زین العابدین! وہ اپنی روایتی گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغل گیر ہوا، پھر پلٹ کر اپنے ابا جی سے تعارف کروانے لگا۔ زین پہلے بھی 2 بار اس کے گھر آیا تھا، مگر اس کے ابا جی سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی غائب دماغی سے جھک گیا۔ انہوں نے مشفقانہ انداز میں اس کے کندھے پر تھپکی دی، تحیر سے اسے دیکھا۔ کیا اندر اتنی آنکھ دہکا رکھی ہے کہ باہر کی سردی کا احساس نہیں ہے پتر؟ اس کے وجود پر کوئی جرسی، کوئی سویٹر نہ تھا۔ افتخار کو اس کی حالت عجیب سی لگی۔ خود سے لاپرواہ تو ہمیشہ تھا، مگر یہ خاموشی، یہ خود فراموشی کی حالت پہلے کبھی نہ تھی۔ افتخار پتر، اپنے دوست کو دوسرے کمرے میں لے جا، انہوں نے اشارہ کیا۔ افتخار نے اس کا سرد ہاتھ تھاما اور بائیں ہاتھ والے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں 2 پلنگ تھے، ایک پر لحاف اوڑھے کتاب سامنے کھولے 12-13 سالہ لڑکا اپنا سبق رٹے لگانے میں مصروف تھا۔ باسط، تم ابا جی کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے ایک نظر زین پر ڈالی اور بغیر کوئی سوال کیے اپنی کتاب بند کی اور چپل پہن کر کسر کسر کرتا دوسری بیٹھک میں چلا گیا۔ میرا بھانجا ہے، بیٹھو تم، افتخار نے پلٹ کر کہا۔ وہ خاموشی سے پلنگ پر بیٹھ گیا، ٹانگیں بھی اوپر کر لیں، نہ جانے کیوں، مگر وہ منجمد کیفیت اب ختم ہو رہی تھی۔ سردی کا احساس ایک دم بڑھ گیا تھا اور وجود پر کپکپی سی طاری ہو گئی تھی۔ اس نے کھینچ کر لحاف اپنے اوپر کر لیا۔ کیا ہوا زین؟ افتخار نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر سر جھکا لیا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں چھائی دھند دیکھ سکتا تھا۔ رونا چاہتے ہو رو لو، رونا بزدلی سہی، مگر کبھی کبھی ہمارے اندر چھائی دھند چھٹ جاتی ہے۔ اور زین نے بے اختیار اپنا چہرہ بازوں میں چھپا لیا۔ غصہ، نفرت یا اپنی بے بسی کا احساس تھا، سب کچھ بہہ گیا تھا۔ افتخار خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو وہ خاموشی سے دیوار پر لگا نئے سال کا کیلنڈر دیکھ رہا تھا۔ افتخار نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا، پھر قدرے بشاشت سے بولا تھا، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ اپنے ہاتھوں سے بنا کر لایا ہوں، کیونکہ بیبے سو گئی تھی۔ انہوں نے دودھ پتی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی، جس میں 3 ابلے ہوئے انڈے تھے۔ زین کو ایک دم شدید بھوک کا احساس ہوا، اور جب وہ ان سے فارغ ہوا تو افتخار اس کے پلنگ پر نیم دراز دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے آنکھیں موندے بلے شاہ کی کافی گنگناتا رہا، اور جیسے ہی اس نے خالی پلیٹ اور پیالہ پاس پڑی چھوٹی میز پر رکھا تو اس نے آنکھیں کھول کر زین کو دیکھا۔ اب کہو دوست، کیا کہنا چاہتے ہو؟ زین نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ مگر کچھ لوگ بڑی لاپرواہی اور اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی کی کتاب کا ورق کھول کر رکھ دیتے ہیں، جو کبھی کسی کے ساتھ دوستی کے دعوے نہیں کرتے، مگر ہر کوئی انہیں اپنا دوست سمجھتا ہے، اور زین نے بھی اس اعتماد کے ساتھ اس سے اپنی زندگی کے ہر راز کو شیئر کیا تھا۔ لحاف کو سر تک اوڑھے وہ بے حد خاموشی سے ابھرتی آواز کو نیم غنودگی میں سن رہا تھا۔ یہ افتخار کے ابا جی کی آواز تھی۔ پھر وہ خاموش ہوئے اور ہلکا ہلکا کھانسنے لگے، پھر حقے کی گڑگڑانے کی آواز۔ زین نے لحاف سر سے ہٹا کر دیکھا، سامنے دیوار پر لگے کلاک میں 10 بج رہے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا میں رات یہیں سو گیا تھا؟ اس نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ اس نے بے حد حیرت سے سوچا، پھر گردن گھما کر دوسرے پلنگ پر نظر ڈالی۔ وہ خالی تھا، لحاف طے کر کے پائنتی کی طرف رکھا تھا۔ اس لمحے افتخار اندر داخل ہوا۔ اٹھ گئے ہو؟ عجیب بے خبری تھی، میں یہیں سو گیا، آپ کو بھی خواہ ڈسٹرب کیا۔ زین کے لہجے میں ہلکی سی شرمندگی تھی۔ افتخار اس کا دوست تو نہ تھا، مجبوری تھی شہزادے، رات تمہاری حالت ایسی تھی کہ میں تمہیں باہر نہیں نکال سکتا تھا، مگر اب نکال سکتا ہوں، لیکن ناشتے کے بعد۔ افتخار نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی۔ اٹھ جا،
منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ زین نے ممنونیت سے افتخار کو دیکھا۔ رات وہ نہ ہوتا تو شاید وہ پاگل ہو جاتا۔ باتھ روم میں گرم پانی رکھا تھا۔ منہ ہاتھ دھوتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا اس نے افتخار کو کیا کچھ بتایا تھا۔ آ بھی جا یار۔ افتخار کی آواز پر وہ تولیے سے چہرہ صاف کرتے باہر نکل آیا۔ افتخار ناشتے کی ٹرے میز پر رکھے منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، میں تو تمہارے لیے حلوہ پوری لانے والا تھا مگر بیبے نے پراٹھے بنا لیے۔ گرما گرم پراٹھے تھے، آملیٹ اور آلو کی بھجیا، گرما گرم چائے۔ زین کا سر بھاری بھاری سا تھا۔ ناشتہ کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا مگر افتخار کے اصرار پر جب کھانے پر آیا تو کھاتا چلا گیا۔ پراٹھے گرم اور خستہ تھے، چائے مزیدار۔ افتخار اسے اپنی زمینوں اور باغ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے سنتا رہا، یہ شاید دلچسپی لینے کی شعوری کوشش کرتا رہا۔ کسی دن تمہیں اپنا باغ دکھانے لے جاؤں گا۔ ہاں چلوں گا۔ زین نے خالی کپ میز پر رکھا۔ افتخار نے اس پورے عرصے میں تو نہ کوئی تبصرہ کیا تھا اور نہ ہی کوئی مشورہ دیا تھا۔ بس زین کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، حالانکہ سر بوجھل تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ شاید رات کی سردی اثر دکھا گئی تھی کہ پورے جسم میں ایٹھن اور سلگتی سی کیفیت تھی، مگر اس نے افتخار سے ذکر نہیں کیا۔ بیبے سے کہیے گا میں نے ایسا مزیدار ناشتہ زندگی میں پہلی بار کیا ہے۔ بیبے کہہ رہی ہیں تم روز آ جایا کرو۔ افتخار ہنسا، پھر اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر پوچھنے لگا، جا رہے ہو؟ ہاں۔ افتخار نے اپنی گرم چادر اسے دی۔ سر اچھی طرح لپیٹ لینا، ہوا سرد ہے، اس نے ہدایت کی، پھر اسے چھوڑنے باہر تک آیا۔ وہ سیدھا گھر پہنچا۔ سلیم لان میں ہی کھڑا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ سلیم اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ بھائی جان کہاں تھے آپ؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیوں؟ زین نے چابی اور والیٹ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ رات میں دیر تک آپ کا انتظار کرتا رہا، پھر گھر لاک کر کے چلا گیا۔ صبح آیا تو چابی وہیں رکھی تھی۔ بھائی جان آپ رات کو بھی گھر نہیں آئے؟ ہاں۔ زین نے وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے نکالے۔ کیوں؟ پہلے تو کبھی رات کو گھر سے باہر نہیں رہے۔ اپنا کام کرو۔ سلیم نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر اسی انداز میں بڑبڑایا، بابا جان ہوتے تو میں دیکھتا۔ زین نے اسے پلٹ کر دیکھا، پھر بگڑے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، بابا جان نہیں ہیں اور تم ان کی جگہ سنبھالنے کی کوشش مت کرو۔ سلیم اس کے لہجے سے خائف ہو کر خاموش ہو گیا، پھر آہستگی سے بتانے لگا، صبح آپ کی پھپھو کا فون آیا تھا، آپ کا پوچھ رہی تھی۔ تم نے کیا کہا؟ ڈریسنگ روم میں جاتے جاتے وہ رک گیا۔ میں نے بتا دیا کہ آپ رات کو بھی گھر نہیں آئے تھے۔ وہ پریشان ہو رہی تھیں۔ سلیم نے قدرے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ اس کا خیال تھا زین اسے ڈانٹے گا، اس کے برعکس وہ خاموشی سے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کمال ہے، سلیم کو حیرت ہوئی۔ وہ کندھے اچکا کر کچن میں چلا گیا۔ دودھ چولہے پر ابلنے ہی والا تھا۔ وہ ایک دو ابال دے کر اس نے برنر بند کیا۔ کمرے میں آیا تو زین بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹا تھا۔ کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے بھائی جان؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں، لگتا ہے بخار ہے۔ خیر میں نے ٹیبلٹ لے لی ہے۔ وہ بائیں ہاتھ سے کن پٹی دباتے ہوئے بولا۔ ناشتے کے بغیر ہی؟ سلیم کے لہجے میں تشویش تھی۔ ناشتہ کر چکا ہوں، اب تم جاؤ میں آرام کروں گا۔ زین کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تبھی فون کی بیل گونج اٹھی۔ زین نے گردن گھما کر فون کو دیکھا۔ سلیم نے اٹھانا چاہا مگر زین نے روک دیا۔ ذرا سی دیر کے بعد بیل خاموش ہو گئی۔ یہ فون اٹھا کر لاؤنج میں لے جاؤ، کہہ دینا میں گھر پر نہیں۔ سلیم نے فون سیٹ اٹھاتے ہوئے پوچھا، پھپھو کا آیا؟ تب بھی یہی کہوں؟ ہاں۔ سلیم نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ پوچھنا چاہا مگر وہ کمبل منہ پر ڈال چکا تھا اور شام تک بخار مکمل طور پر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ نرم ہدت لیے اوائل سرما کی دھوپ اس کی چارپائی پر بکھر گئی۔ وہ بہت دنوں کے بعد اٹھ کر بیٹھی تھی۔ بخار تو اتر گیا تھا مگر نقاہت اور کمزوری ہنوز برقرار تھی۔ پھر پاؤں کا زخم۔ ماما مقبول اس سے باتیں کر رہا تھا، کبھی اس کے ماں باپ کی، کبھی اپنی زمینوں اور گائے بھینسوں کی، کبھی اپنے بیٹے اور پوتے کی۔ مامی کو مرے تو ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ ماما مقبول اس کے لیے سارے کام بھلائے بیٹھا تھا، کسی محلے کی عورت کو اس کے پاس نہ بھٹکنے دیتا۔ نین تارا کے کتنے ہی کام تھے جو اپنے ہاتھوں سے کرتا یا بطول سے کہہ کر کرواتا۔ وہ تعاون کرن انجام دے دیتی کہ اس لڑکی سے اب ساری عمر خدمتیں تو لینی تھیں۔ ابھی بھی وہ ٹوکری بھر سنگترے لے کر چھت پر چڑھ گئی تھی، جہاں اپنی پڑوسن کے ساتھ کھٹے میٹھے سنگترے کھاتے، آس پڑوس کے چڑخارے دار خبریں سنتی بھی تھیں اور سناتی بھی تھیں۔ تارا تو بولتی کیوں نہیں؟ ماما مقبول تھک کر پوچھنے لگا۔ نہ جانے کیسی چپ تھی جو ٹوٹتی ہی نہ تھی۔ انہوں نے پھر تجھ سے مکان کے بارے میں تو کچھ نہیں پوچھا؟ نین تارا نے پلکیں اٹھا کر ساکت نظروں سے اسے دیکھا اور پھر سے جھکا لی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ ماما مقبول نے وہیں سے پکار کر پوچھا۔ ڈاکٹر اجمل۔ نین تارا نے تیزی سے سرہانے پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ لیا۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ اجمل دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ پہلی نظر نین تارا پر ہی پڑی۔ ایک ہلکی سی خوشی کا احساس ہوا اسے یوں بیٹھا دیکھ کر۔ ماما مقبول کو سلام کر کے وہ قریب پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ خوش دلی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو گھٹی رہی۔
جواب مامے مقبول کی طرف سے آیا تھا۔ اللہ کا کرم ہوا بخار تو اتر گیا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا۔ اجمل نے نبض چیک کرنا چاہی۔ اسے گویا انگارہ چھو گیا۔ اس نے ہاتھ کھینچ کر کلائی چھڑا لی اور دوپٹے میں چھپا لی۔ اجمل کے لیے اس کی حرکت خاصی غیر متوقع تھی۔ وہ گڑبڑا سا گیا، پھر الجھن بھرے انداز میں مامے مقبول کو دیکھتے بولا، میں نبض دیکھنا چاہ رہا تھا۔ مامے مقبول نے نظر چرائیں، پھر آہستگی سے گویا ہوا، ڈاکٹر ہے تارا، اس کی مسیحائی بھی کہیں زخم نہ لگا دے، اور ایسے زخم تو منمل بھی نہیں ہوتے، اندر سارے وجود کو گلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کا بازو پھر بھی باہر نہ آیا۔ دوپٹے کی اوٹ سے چہرے کی جو جھلک نظر آ رہی تھی، اس کے تاثرات ساکت اور جامد تھے۔ بخار تو نہیں ہے مگر کمزوری بہت ہے، چکر آتے ہیں۔ ماما مقبول جانتا تھا وہ کچھ نہیں بولے گی، خود ہی بتانے لگا، کھائے پیے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، بھوک تو کھل کر لگتی ہے۔ وہ پھر پوچھ رہا تھا، وہاں وہی چپ تھی، کہاں کچھ بھی نہیں کھاتی۔ مامے نے جواب دیا، میں شربت لکھ دوں گا۔ پاؤں کا زخم زیادہ تکلیف تو نہیں دیتا۔ اس نے زخم کا معائنہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جہاں پورا وجود زخم بن گیا ہو وہاں یہ 2 انچ کا زخم کیا کرے گا؟ ایک طرز سوچ نے پھر ڈنک مارا، زخم ہے، درد تو ہوگا۔ مامے مقبول نے جلدی سے کہا۔ اجمل کو یہ جامد چپ عجیب سی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ طاقت کی دوائیاں لکھ دیتا ہوں، بلکہ کلینک سے بھجوا دوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا، تبھی بطول نے اوپر سے جھانکا، پھر تیزی سے نیچے اتری۔ تم کب آئے اجمل؟ بطول کا استقبال ہمیشہ کی طرح پرجوش اور غیر معمولی تھا۔ اب تو جا رہا ہوں۔ لو خواہ ہی بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں، پی کر جانا۔ کلینک کھلا چھوڑ کر آیا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ اس نے شائستگی سے انکار کیا۔ بطول مایوسی ہو گئی، وہ کبھی زیادہ دیر تک رکا نہیں تھا۔ اجمل نے ایک ہمدردانہ سی نگاہ نین تارا پر ڈالی، پھر قصدن مسکرا کر بطول سے کہنے لگا، کسی دن فراغت سے آؤں گا تو آپ کے ہاتھ کی بنی چائے ضرور پیوں گا۔ پتہ نہیں تم کس دن فراغت سے آؤ گے، مجھے تو لگتا ہے پورا محلہ ہی بیمار ہو گیا ہے، بطول نے شکوہ کیا۔ مامے مقبول نے بے حد حیرت سے بطول کو دیکھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ اتنی بے تکلفی اور عنایت اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اجمل نے نہ جانے کیا کہا تھا۔ بطول اسے چھوڑنے دروازے تک گئی تھی، پھر دروازہ بند کر کے اس پر نگاہ ڈالے بغیر کمرے میں گھس گئی۔ مامے مقبول نے ایک طویل سانس لے کر نین تارا کو دیکھا، وہ تھک کر پھر سے لیٹ گئی تھی۔ تم کچھ ٹھیک ہو جاؤ تو میں بھی چکر لگاؤں گا گاؤں کا۔ اسے فصل کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ تم چلے جاؤ ماما، میری فکر نہ کرو۔ نین تارا نے کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی تھیں۔ مامے مقبول کو اس کے منہ سے یہ جملہ سن کر خوشی ہوئی۔ اس نے کچھ تو کہا۔ مامے مقبول نے جیب تھپ تھپا کر روپیوں کی موجودگی کا یقین کیا، پھر ذرا جھک کر نین تارا سے کہنے لگا، میں شام تک آ جاؤں گا نین تارا، تم فکر نہ کرنا۔ نین تارا نے چادر اتار کر اسے دیکھا، وہ یوں ہی چادر منہ پر ڈالے سارا دن پڑی رہتی۔ دھوپ کا بادل اس پر برستا رہتا اور اس کی گرمی ہڈی ہڈی میں سرایت کر کے سکون بخشتی۔ اس کی ایڑی کے زخم سے اب بھی ٹیسیں اٹھتی، مگر اب ان میں وہ چبھن نہ تھی۔ یہ درد اب اسے سکون دینے لگا تھا۔ ماما تم بھلے مت آنا، میں اب ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں بیزاری نہیں، ہلکی سی نرمی در آئی تھی۔ ماما مقبول مسکرا دیا۔ اس کے بوڑھے چہرے پر مسکراہٹ نین تارا کو بہت بھلی لگی۔ اس دنیا میں یہ واحد شخص تھا جو اس کے درد پر تڑپ اٹھتا تھا، جو اس کے لیے رو بھی سکتا تھا اور لڑ بھی سکتا تھا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلتا ہو۔ شاید اس نے بہت دنوں کے بعد مامے مقبول کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ شام تک ضرور آ جاؤں گا۔ مامے مقبول نے دھیرے سے اس کا سر تھپ تھپایا، پھر پلٹ گیا۔ بطول کے پاس وہ سر کا ذرا خیال رکھنا دیے۔ دوپٹے پر کروشے کی بیل بناتے ہوئے بطول بس لاپرواہی سے اچھا بولی تھی۔ نین تارا نے مامے مقبول کو دروازے سے باہر نکلتے دیکھا۔ درخت پر بیٹھی چڑیوں نے شور مچا دیا تھا اور اس شور کے باوجود اسے لگا چہار سو گہری خاموشی اور سناٹا ہے، ٹھہری ٹھہری سی ہوا، قہر آلود فضا اور اس پر جھکا آسمان۔ اسے لگا وہ پھر سے تنہا ہو گئی ہے۔ گھونسلے سے گرے چڑیا کے بچے جیسا خوف اس کے اندر اترا تو اس نے گھبرا کر چادر میں چہرہ چھپا لیا۔ ماما مقبول سیدھا اجمل کے پاس آیا تھا۔ کلینک پر کوئی مریض نہ تھا۔ صفائی کرنے والا لڑکا اسٹول پر بیٹھا دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ ڈاکٹر اجمل کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ مامے مقبول کو دیکھ کر کتاب میز پر رکھ کر تیزی سے کھڑا ہوا۔ آپ آئیے نا۔ اس کے لہجے میں موجود سادگی اور خلوص اور اپنی اس پذیرائی سے ماما مقبول خاصا متاثر ہوا تھا۔ وہ صافہ کندھے سے اتار کر گود میں رکھتے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب نین تارا کی؟ اللہ کا شکر ہے، میں جا رہا ہوں، سوچا تم سے ملتا جاؤں، مامے مقبول نے کہا۔ گاؤں جا رہے ہیں؟ اجمل نے پوچھا، ساتھ ہی لڑکے کو آواز دی۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ 2 چائے لاؤ۔ نانا پتر، چائے کی ضرورت نہیں۔ مامے مقبول نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے منع کرنے کی کوشش کی، مگر اجمل کے اشارے پر لڑکا تیر کی طرح نکل گیا۔ ایویں تکلف میں پڑ گئے پتر، ایک چائے کا کپ بھی تکلف میں شمار ہوتا ہے ماما جی، اجمل نے مسکرا کر کہا، ساتھ ہی بات بدل دی۔ آپ گاؤں جا رہے ہیں؟ ہاں، میرے پتر کا بلاوا آ رہا ہے بار بار۔ میں نے بھی سوچا ایک نظر فصل پر ڈال آؤں، پانی بند ہے، بارش بھی نہیں ہوئی، فصل کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ کتنے دنوں تک لوٹیں گے؟ اجمل کا دھیان اس خاموش لڑکی کی طرف گیا تو بے اختیار پوچھنے لگا،
دن کہاں پتر، دن تو ادھر نین تارا میں اٹکا ہی رہتا ہے، شام تک آ جاؤں گا۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر وضاحت کرتے بولا، ابھی اس کی حالت ایسی نہیں کہ اسے تنہا چھوڑا جا سکے۔ ماما مقبول تعصب سے سر جھٹکنے لگا۔ قسمت ہی خراب ہے اس کی تو۔ ڈاکٹر اجمل نے وضاحت کے لیے سوال کرنا چاہا، پھر خاموش ہو کر پیپر ویٹ گھمانے لگا۔ وہ نین تارا کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، بطول سے اس لیے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس کا رویہ وہ پہلے دن ہی دیکھ چکا تھا۔ ماما مقبول سے پوچھتے، لحاظ معنی تھا، تعلق ہی کیا تھا اس کا، بس اتنی سی بات ہوتی جتنی ایک مریضہ کے بارے میں ہو سکتی تھی۔ ماما مقبول نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر روپے نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ اجمل کا پیپر ویٹ گھماتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ماما مقبول کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تم اتنے دنوں سے اس کا علاج کر رہے ہو، پھر دوائیوں کا خرچہ؟ ماما جی، مجھے اگر پیسے لینے ہوتے تو پہلے ہی لے لیتا۔ نہ جانے کیوں اجمل کو افسوس سا ہوا تھا۔ نہ پتر، یہ تو تمہارا حق ہے، فیس ہے تمہاری۔ میں آپ کو ماما جی کہتا ہوں، اب کیا آپ سے پیسے لوں گا؟ وہ کسی صورت لینے پر بھی آمادہ نہ ہو رہا تھا۔ اچھا، دوائیوں کے تو ہرگز نہیں، اجمل نے سنجیدگی سے کہا۔ تب ہی وہ لڑکا چائے لے آیا۔ ایک کپ اجمل اور دوسرا ماما مقبول کے سامنے رکھ کر دوبارہ اسٹول پر جا بیٹھا۔ چائے پئیں ماما جی۔ چائے ختم ہونے تک بھی وہ اجمل کو پیسے لینے پر آمادہ نہیں کر پایا تھا۔ اسے اجمل کے طرز عمل پر حیرت بھی ہو رہی تھی، مگر پھر مجبوراً اسے پیسے دوبارہ جیب میں رکھنے پڑے تھے۔ کچھ سوچ کر زارا نے گاڑی کا رخ زین کے گھر کی طرف موڑ دیا تھا۔ دروازہ سلیم نے کھولا تھا۔ زین گھر لوٹا یا نہیں؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے سوال کیا۔ آ گئے ہیں باجی، سلیم نے بتایا تو زارا نے اطمینان کا سانس لیا۔ کب آیا تھا؟ سلیم ایک پل کو جھجکا، پھر آہستگی سے بتانے لگا، کل صبح ہی آ گئے تھے۔ اندر کی طرف قدم بڑھاتی زارا ایک جھٹکے سے رک گئی، پھر بے یقینی سے پوچھنے لگی، کیا کہا؟ کل صبح ہی آ گیا تھا؟ میں کیا کرتا باجی، بھائی جان نے منع کر دیا کہ کسی کا بھی فون آئے کہہ دوں کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ سلیم نے تیزی سے وضاحت کی، تو اس میں ہمیں بھی کسی میں شمار کر لیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں اور انہیں بخار بھی ہے۔ زارا بیڈ روم کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو وہ نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ زارا نے ایک جھٹکے سے کتاب کھینچی تو وہ گویا اس کی آمد سے واقف تھا، کبھی ایک نظر بھی اس پر ڈالے بغیر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ کچھ لمحے اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورتی رہی، پھر کتاب اس کی گود میں پھینک کر آہستگی سے بولی تھی، ہاں ٹھیک ہے نا، تم کر سکتے ہو۔ میں؟ زین نے کچھ کہنا چاہا۔ جب ہم تمہاری توقعات پر پوری نہیں اتر سکتے تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں کہ تم سے کوئی توقع وابستہ کریں۔ تم نے جو کیا ٹھیک کیا زین، مگر تم نے تو دیکھا تھا، سمجھا تھا، اپنے بابا کی تڑپ کو محسوس کیا تھا، پھر بھی تمہیں ایک پل کے لیے اس عورت کا خیال نہیں آیا کہ وہ ان 2 دنوں میں کس اذیت سے گزری ہوگی، کہ وہ ان 2 دنوں میں سو نہیں سکی ہیں زین، اور مجبوری یہ کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی۔ زارا کا لہجہ مدھم مگر سنجیدہ تھا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، نظریں کتابیں پر جمی رہیں یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئی۔ آپ مجھے ایک کپ چائے بنا کر دیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ڈرتے ڈرتے زارا کو دیکھا اور زارا کا غصہ آ گیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، گویا اس نے سنا ہی نہ تھا، کوئی فکر ہی نہ تھی۔ سلیم سے کہہ دو، وہ چڑھ گئی۔ نہیں آپ پلیز۔ اور زارا کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس سے خفا بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ کیا چیز ہو تم زین العابدین؟ وہ اسے غصے سے گھورتی کچن میں چلی گئی، جبکہ زین نے فون، جو کہ صبح ہی اس نے کمرے میں رکھوایا تھا، اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ پھپھو آ رہی ہیں؟ زارا چائے لے کر آئی تو زین نے بتایا، فون آیا تھا؟ نہیں میں نے کیا تھا۔ تھینک گاڈ، خیال تو آیا۔ اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ میں نہ آتی تو شاید آج بھی یہ خیال نہ آتا۔ شاید؟ زین کا لہجہ سپاٹ تھا۔ جی تو چاہتا ہے اتنا ماروں کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ زارا نے مگ سائے ٹیبل پر پرکھا، تو مارے نہ۔ زین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جاگی۔ انتہائی ڈھیٹ ہو تم، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ زین ذرا سا مسکرا دیا۔ بیٹھیں۔ نہیں میں جا رہی ہوں۔ کیوں؟ زین، تم نے ماما کو بہت رلایا ہے، وہ آئیں گی اور پھر روئیں گی، اس بار انہیں خاموش تم کرواؤ گے۔ میرے لیے ہر بار انہیں اس حالت میں دیکھنا آسان نہیں۔ زارا کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ زین خاموش ہو گیا۔ تمہیں بخار ہے؟ دروازے تک جا کر زارا کو خیال آیا تو پلٹ کر پوچھنے لگی، نہیں ٹھیک ہوں میں۔ اس نے آہستگی سے کہہ کر مگ اٹھا لیا۔ وہ کب سے پھپھو کے نرم ہاتھوں کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گود میں سر رکھ کر اسے لگا اندر بھڑکتی آگ سرد ہونے لگی ہے۔ وہ بار بار ہاتھ ہٹا کر پوچھتی، کچھ کھاؤ گے زین؟ وہ ہر بار بنا کچھ کہے ان کا ہاتھ تھام کر پیشانی پر رکھ لیتا اور پھر سے دبانے لگتی۔ پھپھو آخر کب تک یہ سب یوں ہی چلتا رہے گا؟ اس نے اچانک آنکھیں کھول کر پوچھا تھا۔ ان کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی اس کی آنکھیں دیکھتی رہیں۔ یہ آنکھیں جمشید کی ہیں پھپھو، زین نے پکارا تو وہ چونک گئی۔ زین اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زارا کی شادی ہو جانے دو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم اور میں امریکہ چلے جائیں گے۔ فرار؟ وہ آہستگی سے ہنسا۔ پھپھو یہ کہانی کبھی اپنا عنوان نہیں بدلے گی۔ تم کچھ بھی کہو، میں اور تم زارا کی شادی کے بعد امریکہ شفٹ ہو جائیں گے۔ ان کے لہجے کی مضبوطی پر زین نے الجھ کر انہیں دیکھا۔
یہ لوگ جانے دیں گے؟ میں سب کو چھوڑ دوں گی، وہ مصمم ارادے سے گویا ہوئی۔ پھپھو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 24 برس میں انگاروں پر چلی ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے میرے لیے یہ آسان تھا؟ سلمان سے بات کرنا، بھابھی کی خدمت، میں نے اپنا دل آپ اپنے قدموں میں روندا ہے۔ میں جب ان لوگوں سے ملتی ہوں میرے اندر غضب کا احتجاج اٹھتا ہے۔ برداشت کا کڑا امتحان تھا۔ 24 برس اس جہنم میں جلی ہوں صرف تمہارے باپ سے کیا گیا وعدہ نبھانے کے لیے، لیکن اب میں بھول جانا چاہتی ہوں کہ میں خاندان کی بہو، زارا کی ماں اور عمیر کی بیوی ہوں۔ ان کے لہجے میں وحشت سی تھی۔ میں جمشید کی بہن اور تمہاری پھپھو بھی تو ہوں، کب تک خود کو مارتی رہوں گی؟ آپ نے زارا کو ان لوگوں کے حوالے کیوں کر دیا؟ اس نے آہستگی سے سوال کیا اور یہ سوال سینکڑوں بار اس کے اندر اٹھا تھا۔ میں نے کہاں کیا تھا؟ مجھے تو صرف بتایا گیا تھا۔ ڈرتے تھے وہ مجھ سے، حالانکہ میں کیا کر سکتی تھی؟ ان کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ مجھے بتائے نا کیا ہوا تھا؟ تمہیں جمشید نے کچھ نہیں بتایا؟ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں چھپائے، لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ چھوڑو زین، کیا کرو گے؟ ہرگز نہیں، آپ مجھے بتائیں سب کچھ جو آپ کو معلوم ہے، وہ ضدی لہجے میں بولا تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر آہستگی سے بولی، ٹھیک ہے، اور زین خود کو نئے انکشافات کے لیے تیار کرتے ہوئے ہمتاً گوش ہو گیا تھا۔ چٹکتی چنگاریوں کے وقفے کے بعد بطول اور ظہور کی آوازیں اس کے کانوں میں چٹک رہی تھیں۔ فضا میں شام کی اداسی گھل مل گئی تھی۔ وہ دونوں چولہے کے پاس بیٹھے تھے۔ ظہور بہت خوش تھا، گرما گرم جلیبیاں لایا تھا۔ نین تارا اٹھ کر بیٹھ گئی، سردی ہو رہی تھی۔ اب وہ اندر کمرے میں جانا چاہ رہی تھی۔ 14 لاکھ لگائی ہے مکان کی قیمت نیاز نے، ظہور بتا رہا تھا۔ 14 لاکھ میں بک جائے گا؟ بطول نے حیرت سے پوچھا۔ وہ دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں جلیبیاں ڈال رہی تھی۔ 8-10 میں تو بکے گا۔ اس نے نین تارا کو دیکھا، پھر بے اختیار پوچھا تھا، جلیبیاں کھائے گی تارا؟ نین تارا نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی رخ بدل کر بطول کی کسی بات کا جواب دینے لگا۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی، ماما مقبول ابھی تک نہیں آیا۔ ظہور جلیبیاں کھا کر باہر نکل گیا۔ بطول گاجریں کاٹنے لگی، تبھی ڈاکٹر اجمل آ گیا۔ لو، ابھی میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی، اور آج میں چائے پیے بغیر جاؤں گا بھی نہیں۔ شکر ہے تمہیں فرصت تو ملی، دیکھ لو اپنی مریضہ کو، میں تب تک چائے بناتی ہوں۔ بطول اٹھ کر اندر چلی گئی، شاید چائے کا سامان لینے۔ اجمل اس کے قریب آ گیا۔ کیسی ہو نین تارا؟ اس کے لہجے کی نرمی نین تارا کو دہلا دیتی تھی۔ سو خاموشی سے لب کاٹنے لگی۔ لاؤ پٹی بدل دوں؟ نین تارا نے پاؤں کھینچ لینا چاہا، مگر اجمل نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ لوگوں کے رویے تو سمجھ میں آتے تھے، مگر اپنی ذات کے ساتھ اتنی دشمنی میں کرنے نہیں دوں گا۔ اس کی گرفت میں سختی اور لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ نین تارا کا دل چاہا وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے، مت کرو ایسا، تمہاری ہمدردی میری جان لے لے گی۔ تمہارا نام بہت خوبصورت ہے، کس نے رکھا تھا؟ وہ آہستگی سے بینڈیج اتارتے پوچھ رہا تھا۔ لیکن جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد مزید کیا ہونا باقی ہے؟ نین تارا نے بے حد یاسیس سے سوچا تھا، اجمل کیا پوچھ رہا تھا؟ وہ نہ سن رہی تھی اور نہ سننے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ ان سے ڈرتی ہو؟ نین تارا کی سماعتوں پر بطول کے قدموں کی چاپ توڑے کی طرح گری۔ اجمل بھی خاموش ہو گیا، پھر پٹی باندھ کر اٹھ گیا اور بطول کے پاس جا بیٹھا۔ ارے ارے، اندر چل کر بیٹھو، میں چائے ادھر ہی لے آتی ہوں، بطول نے بوکھلا کر کہا۔ یہ ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر آگ سینکنے لگا۔ یہ ٹھیک کب تک ہوگی؟ بطول نے بے حد ناگواری سے پوچھا۔ کون؟ وہ چونکا۔ یہی میری جان کا عذاب، تارا کی طرف اشارہ کرتے اس نے آخری جملہ منہ ہی منہ میں کھا لیا۔ وہ اجمل کے سامنے خود کو ظالم ثابت کرنا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ جملوں سے کیا ہوتا ہے؟ نین تارا سے نفرت اور بیزاری تو اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ اجمل نے گردن گھما کر نین تارا کو دیکھا۔ وہ ان سے یکسر بے نیاز اندر جانے کے لیے پاس والی دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ اجمل کے اندر چھپی خواہش نے آہستگی سے سر اٹھایا اور پلکیں چپک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا سہارا بن جانے کی خواہش۔ اجمل کو اس خواہش کے جاگ اٹھنے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا ایسا ہی ہوگا۔ یہ ادراک اسے تب ہی ہو گیا تھا جب اس نے نین تارا کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کچھ لوگ پہلی نظر میں یا اپنے وجود کا گمشدہ حصہ لگتے ہیں، کچھ لوگ نہیں، بس ایک۔ ان سب لوگوں میں بس کوئی ایک۔ مگر وہ بے حد خاموشی سے اندر جاتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ کمرے کی نیم تاریکی میں گم ہو گئی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بطول کی طرف متوجہ ہوا۔ چائے ابل گئی تھی اور بطول سوال بھی بھول گئی تھی۔ بطول نے کیتلی چولہے سے اتاری اور پیالی میں چائے نکالنے لگی۔ اس میں سے اٹھتی گرم بھاپ پر نظر جمائے وہ ہزاروں بار کی سوچی ہوئی بات سوچ رہا تھا، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ وہ جو بے حد انہماک سے یہ تصور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان ہونٹوں پر مسکراہٹ کیسی لگتی ہوگی، بری طرح چونک گیا۔ بطول نے چینی کی سفید پلیٹ میں جلیبیاں نکال کر دی تھیں اور اب کہ وہ سوال بھولی نہیں تھی بلکہ جواب کی منتظر تھی۔ اجمل نے ذرا سا کھنکار کر پیالی اٹھائی، پھر بتانے لگا، امی ابو اور میں، بہن کوئی نہیں؟ بطول نے پوچھا۔ 3 بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، تینوں بڑی تھیں مجھ سے۔ ایک بڑا بھائی ہے، پچھلے برس باہر چلا گیا، کہتا ہے امی اور ابو کو بھی وہیں بلا لے گا۔ بطول کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ بھائی کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک؟
منگنی ہو گئی ہے، چھٹی لے کر آئے گا تو شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ قصدن مسکرا دیا۔ اور تمہاری کہیں بات طے تو نہیں؟ بطول اثر اور اہم سوال کی طرف آئی اور وہ ہمدن فوش ہو گئی۔ اجمل نے ایک پل کو کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر مبہم سا مسکرایا۔ پہلے تو کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ شادی کی عمر ہے تمہاری؟ بس بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش، امی بیمار، میرے لیے لڑکی کون ڈھونڈتا؟ وہ اب قدرے سہولت سے چائے پی رہا تھا۔ لو، اس میں کیا مشکل ہے؟ مجھے بھی تو باجی کہا تم نے، میں دیکھوں گی اپنے بھائی کے لیے لڑکی۔ بطول بہت خوش تھی، معلومات خاصی تسلی بخش تھیں۔ خود اجمل بھی بہت سادہ مزاج نوجوان لگتا تھا۔ بات بن جائے تو کوثر ساری عمر عیش کرے گی۔ اجمل مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ بطول نے پلیٹ اس کے سامنے کی۔ لو نا، ابھی گرم ہے۔ اجمل نے ایک جلیبی اٹھا لی۔ وہ تو مطمئن سی ہو کر اس کے خاندان کے بارے میں مزید سوالات کرنے لگی تھی۔ زین نے ساری رات بیٹھ کر پھپھو سے حاصل شدہ معلومات کو بابا کی بتائی گئی باتوں کے ساتھ ملا کر ایک ترتیب دے کر کمپیوٹر میں فیڈ کیا تھا۔ اسے لگا بابا کے ماضی کا شرازہ بکھرا ہوا ہے اور اسے ورق سمیٹنا اور ترتیب دینا ہے۔ پھپھو اپنے ذہن اور دل کے سمندر میں ڈوب کر باہر آتی تو کچھ ہاتھ آتا۔ اسے دیکھ کر کبھی روتی تھیں اور کبھی ہنستی، بس کبھی مسکرا دیتی تو کبھی اداس ہو جاتی۔ ایک کے بعد دوسرا ورق اسے تھماتی جاتی۔ جو کتاب اس کے سامنے ترتیب پائی تھی اس کے بہت سے صفحات غائب تھے، کچھ ادھورے اور کہیں سے یادداشت کی روشنائی اڑی ہوئی، اور آخری باب سرے سے ہی غائب تھا۔ وہ ہر روز اسے ازسر نو پڑھتا اور گمشدہ صفحات پر کیا تحریر کرتا رہتا۔ اس دن جب دھوپ ساری دھرتی پر کھل کر برس رہی تھی، افتخار چلا آیا۔ وہ بے تکلفی سے سیدھا اس کے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ کچھ لمحے کمپیوٹر اسکرین پر لکھی تحریر پڑھتا رہا۔ زین نے بھی اسے بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ افتخار سے کیا چھپا تھا وہ کچھ لمحے پڑھتا رہا، پھر دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر جماتے بولا، کسی دانا کا قول ہے، خوش رہو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کہ ماضی راکھ کا ڈھیر ہے۔ پاؤں مضبوط رکھو کہ حال سمندر کی ریت کی طرح لمحہ بلمحہ پھسل رہا ہے، اور آنکھیں کھلی رکھو کہ مستقبل تاریخ خلا ہے۔ خلیل جبران۔ ہاں، راکھ کا ڈھیر، سمندر کی ریت، تاریخ خلا۔ بہت دیر ان لفظوں کو دہراتا رہا، پھر ایک مجروح سی مسکراہٹ قہر کی طرح اس کے لبوں پر جم گئی۔ ہاں، میری زندگی کا گوشوارہ انہی الفاظ سے تشکیل پایا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت تشریح ہو ہی نہیں سکتی۔ پیسمسٹ، کنوتیوں کا المیہ، مطلب میرے جیسے لوگ اس میں ان 3 باتوں پر عمل کرتے ہیں بادشاہو۔ افتخار کی دھپ اس کے کندھے پر پڑی۔ 3 باتیں؟ زین نے کمپیوٹر آف کیا اور مکمل توجہ افتخار کی طرف مرکوز کی۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، پاؤں مضبوط رکھو، آنکھیں کھلی رکھو۔ اپنی مجھے سنوارتے افتخار کا لہجہ متبسم اور معنی خیز تھا۔ زین کچھ لمحے افتخار کو دیکھتا رہا، پھر بے بسی سے پوچھنے لگا، میں کیا کروں افتخار بھائی؟ یہ سوال ہر کسی سے کرتے ہو، کبھی خود سے بھی کیا ہے؟ زین نے لب کھینچ لیے تو وہ ہنس دیا۔ میری نصیحت پر عمل کرو۔ کہیے، پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ ماضی راکھ کا ڈھیر ہے اور مجھے اس بجھی راکھ میں کچھ چنگاریاں تلاشنی ہیں۔ اس وقت پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ افتخار نے اس وقت پر زور دے کر بات دہرائی۔ زین نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ بھی بتا دوں گا یار، یہ تم گھر آئے مہمان کی خاطر نہیں کرتے؟ اتنی دور سے تمہارا گھر ڈھونڈتا آ رہا ہوں۔ وہ بڑے آرام سے بات بدل گیا۔ ہاں، میں کچھ لاتا ہوں۔ زین تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت اور پرسکون جگہ پر ہے، مگر دور بہت ہے یار۔ جگہ سے کیا ہوتا ہے افتخار بھائی، سکون تو دل میں ہونا چاہیے۔ زین نے آہستگی سے کہا۔ افتخار نے اس کی بات پر غور کیا، پھر حسب عادت کہکا لگا کر ہنس دیا۔ چلو یار، کہیں باہر چلتے ہیں، مگر چائے؟ پھر صحیح، ابھی تو تمہارے ساتھ کہیں گھومنے نکلتے ہیں۔ افتخار نے اسے ساتھ لیا تو پھر وہ رات گئے واپس لوٹ سکا تھا، اور خلاف معمول وہ خود کو فریش بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مخصوص جگہ سے چابی اٹھا کر لاک کھولا۔ سلیم جا چکا تھا۔ کیا جادو ہے اس بندے کے پاس؟ فریش ہو کر بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے اس نے سوچا، مجھے یاد بھی نہیں کہ کچھ گھنٹے پہلے کس ٹینشن کا شکار تھا میں۔ پھر وہ میگزین کھولتے ہوئے زارا کا تازہ آرٹیکل ڈھونڈنے لگا تھا۔ زین کو خبر بھی نہ ہوئی اور افتخار اسے مصروفیت کے جال میں پھنسا کر زندگی کی طرف کھینچ لایا تھا۔ وہ جو ہمہ وقت اپنی ہی ذات کی گتھیاں سلجھانے اور اپنے دماغ کی گرہیں کھولنے میں لگا رہتا تھا، ماضی کی تاریک دروازوں پر دی جانے والی دستکوں پر قفل پہنا کر خاموشی سے افتخار کے ساتھ ہو لیا تھا۔ افتخار وہ انگلی تھا جسے تھام کر وہ ہجوم کے خوف اور کھو جانے کے ڈر سے آزاد ہو جانا چاہتا تھا۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، یہ بات کسی گرہ سے نہ باندھتا، مگر افتخار نے اسے موقع ہی کہاں دیا۔ وہ اچانک آتا، اسے کھینچ کر لے جاتا، کبھی ابا کی بیٹھک میں جہاں سارا دن حقہ تازہ رہتا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد دھیرے دھیرے ساری بیٹھک حقے کی گڑگڑاہٹ اور گرما گرم باتوں سے بھر جاتی۔ صوفی دکاندار بار بار بازار کے اتار چڑھاؤ، چیزوں میں ملاوٹ اور مہنگائی کا رونا روتا۔ انور ماسٹر کو نئی نسل میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی اور تعلیم کے غیر سنجیدہ رویے کا افسوس ستاتا۔ غلام نبی صاحب کیونکہ ریٹائر ہو چکے تھے، انہیں کوئی موضوع نہ ملتا تو ملکی سیاست کو کھینچ لاتے۔
موضوع پلٹتا تو تصوف کے مسئلے شروع ہو جاتے، اور اگر اس وقت مولوی اللہ دتہ موجود ہوتے تو صوفیزم کے شائق اور مولوی صاحب کے درمیان گرما گرمی ہو جاتی۔ ان کی ازلی رقابت باہر آتی تو لہجوں میں تندی اور بحث میں تیزی آ جاتی، جسے ختم کرنے کے لیے افتخار کے ابا جی زور سے کھنگھاڑتے۔ ایک پل کو خاموشی ہوتی اور وہ سرہانے کے نیچے ہاتھ ڈال کر کلیات بلے شاہ نکال لیتے۔ افتخار ابا جی کو اینک تھماتا اور زین کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل جاتا، اور اس پورے عرصے میں زین کونے والی کرسی پر بیٹھا رہتا اور افتخار ابا جی کے پلنگ پر بیٹھا ٹانگیں دباتا رہتا۔ یونیورسٹی میں سینہ تان کر چلنے والا افتخار ابا جی کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرتا تھا۔ زین کو اس کا یہ روح بہت عجیب مگر بہت خوبصورت لگتا، اور کبھی کبھی وہ اسے مولانا شہاب الدین کے ہاں لے جاتا۔ وہ ایک بزرگ صحافی تھے۔ ایک بڑے سے کمرے میں بچھی ہوئی دری، اخبارات کے ڈھیر، ادبی جرائد، سیاسی اور فلمی رسائل، اسپورٹس میگزین، پانی کا کولر، کولڈ لیف کے پیکٹ، چائے کی پیالیوں اور نئے پرانے صحافیوں کے درمیان گھر کے شہاب الدین بے اختیار استقبال کرتے ہوئے کہتے، آؤ بھئی افتخار میاں، اور افتخار ایک انگڑائی لے کر ابا جی کے پلنگ سے اٹھتا اور شہاب الدین کے مقابل جا بیٹھتا اور بھول جاتا کہ اس کے ساتھ کوئی زین العابدین بھی ہے۔ شاید جانتا تھا کہ اسے کہاں زینل کی انگلی پکڑنی ہے اور کہاں اپنا دامن جھاڑ کر ایک طرف ہو جانا ہے۔ اس نے ایک بار کہا تھا، میں لوگوں کا ساتھ وہیں تک دیتا ہوں جہاں تک انہیں میری ضرورت ہوتی ہے، میں دوسروں کے لیے فیصلے کرنے، ان کے فیصلوں پر مسلط ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ جرنلزم زین کا سبجیکٹ تھا۔ وہ پہلے پہل خاموشی سے سنتا رہا، پھر دھیرے دھیرے گفتگو میں حصہ لینے لگا۔ افتخار کی آواز میں زور اور انداز میں جوش ہوتا، بحث پنگ پونگ بال کی طرح ان سب کے درمیان ٹپا ٹپ کرتی رہتی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، امریکہ کے حملے، افغانستان کی صورتحال، اسرائیل کی ہٹ دھرمی، بھارت کی دھمکیاں، کشمیری مجاہدوں کے حوصلے، سیاستدانوں کے فیصلے، چشم پوشیاں، چین کا اکنامک کلچر، عثمان فاروقی اسکینڈل، کیبل کے نقصانات، کلوننگ، بھارت کی ثقافت سے ہو کر جب گفتگو فلمی اداکاروں تک پہنچتی تو زین اٹھ جاتا۔ چلیں افتخار بھائی، تیزی سے اٹھتا۔ ہاں، اب کچھ پڑھ لینا چاہیے، میرا تو فائنل ایئر ہے۔ وہ لوگ کتابیں اور نوٹس اٹھا کر جناب آ جاتے اور ان کی ورقگردانی کرتے ہوئے وہ پلٹ کر دیکھنا چاہتا، پھر گڑبڑا کر افتخار کو دیکھنے لگتا۔ وہ مسکرا دیتا، گویا اس کی کیفیت سمجھ رہا ہو۔ میں نے کہا نا، پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ مگر کیوں؟ میں ماضی سے کیسے ہاتھ چھڑا سکتا ہوں جبکہ میرا نام، میری شناخت ماضی کے دھندلکوں میں کھو چکی ہے۔ اس کے ہاتھ پھر سے دستک دینے کو اٹھ جاتے تو افتخار بول اٹھتا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ماضی کے پیچھے بھاگتے ہوئے تم اپنا حال بھی کھو دو گے۔ آج کے فیصلوں پر تمہارے مستقبل کی عمارت تعمیر ہونا ہے۔ اپنے قدم مضبوط رکھو، یہ آج کا تقاضا ہے۔ بہت ریلیکس ہو کر ایگزامز دو، پھر دیکھیں گے تمہارے لیے کیا کرنا ہے۔ افتخار سے ملنے کے بعد اسے لگتا اس دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہ ہو سکے، مگر ایک مناسب وقت، اور وہ جو اس بات پر ہمیشہ بھڑک اٹھتا تھا۔ خاموشی اور تندہی سے ایگزامز کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ یہ مصروفیت بھی ایک نعمت تھی، لوگوں سے ملنا، تعلقات، دوستیاں، دوسروں کے مشکلات، ان کے غم، اپنی اسٹڈی۔ اسے اتنا وقت کہاں ملتا تھا کہ وہ بند دروازوں پر دستک دے۔ ایسا نہیں کہ وہ سب کچھ بھول گیا، مگر ذہن کا تناؤ کم ہو رہا تھا۔ بہت سی ناانصافیاں اور الجھنوں کے ساتھ اسے زندگی کی خوبصورتیاں بھی نظر آنے لگی تھیں۔ بیبے کے ہاتھ کے پراٹھے، افتخار کی بڑی بہن آپا فاطمہ سے چھیڑ چھاڑ، ابا جی کے ساتھ گپ شپ، زندگی خوبصورت بھی ہوتی۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اس نے یہ بات سوچی تھی، اور جب یہی بات زارا سے کہی تو وہ ہنس دی۔ تھینک گاڈ تمہیں بھی زندگی میں خوبصورتی نظر آئی، اس لیے ہمیں اگنور کر رہے ہو۔ نہیں، میں اگنور تو نہیں کر رہا، بس میں وہاں جاتا ہوں تو یہ خوف ساتھ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا یا کسی کو مجھے چھوڑ کر جلدی گھر جانا ہے۔ زارا نے چھیڑا تھا تو اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، او ہو، تو اب طنز بھی کرو گے؟ طنز نہیں، حقیقت بیانی۔ وہ اطمینان سے گویا ہوا۔ زارا اس کے سامنے بیٹھتے قدرے غور سے دیکھتے بولی، کچھ بدلے بدلے سے لگتے ہو، کیا سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ نہیں، تھوڑے خوش، تھوڑے مطمئن۔ یہ افتخار کا جادو ہے۔ یہ افتخار کیا جادوگر ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ تمہاری دوستی کیسے ہو گئی؟ بس ہو گئی، اب تم اوور ہو رہے ہو۔ زارا نے گھورا تو وہ ہنسنے لگا، پھر قدرے سنجیدہ ہو کر بولا، میں نے آپ کا آرٹیکل پڑھا تھا۔ کون سا؟ وہی جو آپ نے جنید انصاری پر لکھا تھا۔ افتخار بھائی کہتے ہیں آپ بہت اچھی جرنلسٹ ثابت ہوں گی، آپ کے قلم میں بہت کاٹ ہے۔ تمہیں کیسا لگا؟ جنید انصاری پر ہونے والا ظلم۔ زین نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ آرٹیکل کی بات کر رہی ہوں۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا تھا۔ وہ سر اٹھا کر آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھنے لگا۔ ایک بات تو بتائیں، پوچھو، اگر میں بھی یوں ہی قتل ہو جاؤں تو کیا کریں گی آپ؟ ربش، کیا فضول بات ہے؟ سوال کو ٹالے نہیں، جواب دیں۔ کوئی اور بات کرو۔ زارا نے ٹالنا چاہا۔ نہیں، اگر میں واقعی قتل کر دیا جاؤں تو آپ کیا کریں گی؟ یوں ہی ایک آرٹیکل لکھ کر خاموش ہو جائیں گی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زارا نے بے حد سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں؟ آپ ڈر گئیں۔
میں تو صرف آپ کا رد عمل جاننا چاہتا تھا۔ وہ آہستگی سے ہنسا۔ رد عمل واقعہ رونما ہونے کے بعد سامنے آتا ہے، اس کے لیے تو مجھے قتل ہونا پڑے گا۔ وہ کان کھجاتے بولا، کچھ مشکل نہیں، سلمان بھائی کے سامنے جا کھڑے ہو۔ وہ چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ زین کا قہقہ بھی ساختہ تھا۔ تم انتہائی احمق لڑکے ہو۔ اسے غصہ آ گیا۔ آپ کا کزن ہوں۔ وہ ہنسی روک کر بولا، حالانکہ کہیں سے نہیں لگتے۔ ہاں جی، کہاں آپ کہاں ہم۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا اور خاموشی سے چلتا ہوا ٹیرس تک آ گیا۔ پتہ ہے میں اور ابا آپس میں یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتے تھے، بلکہ لڑائی کھیلا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے روٹھنے اور منانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اچھا؟ زارا نے سر اٹھا کر زین کو دیکھا۔ وہ آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ خلیل جبران کہتا ہے ماضی راکھ کا ڈیر ہے۔ وہ بابا سے خلیل جبران پر آ گیا۔ تم آج کل خلیل جبران کو پڑھ رہے ہو؟ زین نے گویا اس کی بات نہیں سنی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا، کچھ لوگ، کچھ واقعات اور کچھ لفظ، کچھ ماضی نہیں بنتے، ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ زارا اٹھ کر اس کے قریب آئی، پھر ساتھ والی عورت کو جو ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگی، تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ مبہم سا مسکرایا، دونوں ہاتھ دل پر جما کر نیچے جھانکنے لگا۔ کبھی کبھی وہ لڑکی مجھے بہت یاد آتی ہے۔ کون؟ زارا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نیچے دیکھا۔ وہاں ایک بوڑھا چابڑی لیے گزر رہا تھا۔ یہیں سے گزرتی تھی، کالی چادر لیے۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ کس کی بات کر رہے ہو زین؟ زارا نے حیرت سے پوچھا تو وہ چونک سا گیا، پھر قصدن مسکرایا، کسی کی نہیں، آئیں آپ کو کافی پلاتے ہیں۔ وہ بات بدل گیا۔ زارا نے کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہت دنوں کے بعد اس کے پاپا کو گھر پر دیکھا تھا۔ وہ اندر جانے کے بجائے انہی کے قریب چلی آئی۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں گم تھے، اسی زاویے پر بیٹھے تھے۔ زارا نے پکارا تو چونک گئے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے پاپا؟ ہاں، یوں ہی موڈ نہیں تھا آج دفتر جانے کا۔ ماما کہاں ہیں؟ یہ تو تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ پاپا کی شاکی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ وہ چونکی، پھر شرمندگی سے سر جھکا لیا، پھر آہستگی سے بولی، وہ وہاں نہیں گئیں۔ پاپا نے سگار سلگاتے ہوئے اسے دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ زارا نے ان کے سامنے بیٹھ کر دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ آئی ایم سوری پاپا، مجھے صرف اس بات پر افسوس ہے کہ تم لوگوں نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ ایسی بات نہیں ہے پاپا، میں تو چاہتی تھی، مگر ماما، ہاں تمہاری ماما نے مجھے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے، بس وہ خوفزدہ تھیں۔ اس نے ماما کی حمایت کی۔ ہاں، وہ نہ جانے کی سوچ میں ڈوب گئے، پھر قصدن مسکرا کر بولے، جاؤ تم آرام کرو۔ آرام کہاں پاپا، آج انم کی منگنی ہے، ابھی وہیں جانا ہے۔ اوکے، جاؤ تیار ہو جاؤ، واپس آؤ گی تو ہم دونوں ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ بابا نے اس کا سر تھپ تھپایا تو وہ مسکرا کر اٹھ گئی۔ صحن میں کرسیاں لگی تھیں، کچھ خواتین ان پر بیٹھی دھوپ سیکتے ہوئے منگنی پر آنے والے متوقع سامان پر سیر حاصل تبصرہ کر رہی تھیں۔ خالی کرسیوں کو اکٹھا کر کے انم کی بھابھیوں کے بچے میوزیکل چیئر کھیل رہے تھے۔ زارا آئی تو سبھی نے بے حد دلچسپی سے دیکھا۔ انم کی بھابھی اسے صحن میں ہی مل گئی تھیں۔ کتنی دیر سے آئی ہو زارا؟ انم بار بار پوچھ رہی تھی۔ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں، عظمیٰ اسے تیار کر رہی ہے۔ غضب خدا کا، ایک اکلوتی میری منگنی ہو رہی ہے، لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے۔ گلابی لہنگے سوٹ میں جس پر موتیوں کا نازک اور خوبصورت کام ہوا تھا، لمبے بالوں میں برش چلاتے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، اپنی چونچ بند رکھو، کسی نے سن لیا تو اکلوتی منگنی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ عظمیٰ نے لتاڑا۔ وہ اس کے لیے پھولوں کے گجرے نکال رہی تھی۔ خاندان کا سب سے خوبصورت اور ایجوکیٹڈ بندہ چرایا ہے انم بی بی، اور لوگ اپنے جلے دل کے پپولے بھی نہ پھوڑیں۔ انم کی دوسری بھابھی نے مسکرا کر کہا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی اپنے چھوٹے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھیں۔ تبھی ان کی نگاہ زارا پر پڑی تو فوراً بولی، لو زارا بھی آ گئی۔ تم سے بھی برداشت نہیں ہوئی میری منگنی؟ ہاں، زارا ٹھٹک گئی۔ وہ نکاح شدہ ہے، عظمیٰ نے مسکرا کر یاد دہانی کرائی۔ تو پھر اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ تمہیں عقل نہیں آئے گی انم، آؤ زارا بیٹھو، ان کی بھابھی نے کہا اور سوئے ہوئے بیٹے کو بیڈ پر منتقل کرنے لگی۔ کیوں؟ میں اندر جاؤں؟ انم کے چھوٹے بھیا نے کھلے دروازے سے جھانک کر پوچھا اور سگنل ملنے پر مٹھائی، پھلوں اور میوہ جات کی خوبصورت پیکنگ والی ٹوکریاں اندر رکھوانے لگے۔ یہ کیا ہے عاصم بھائی؟ عظمیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ خالہ نے یہ سب یہیں سے منگوایا ہے، لیکن یہ آپ نے ہمیں کیوں کہا ہے؟ انم نے پلٹ کر غصے سے پوچھا۔ ہاں عاصم، کم از کم اس کو کاکی مت کہو، اب یہ منگنی شدہ ہونے والی ہے، بھابھی نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی؟ انم جھیپ گئی جبکہ عاصم نے بے حد حیرت سے ادھر ادھر جھانکا۔ 1 گھنٹہ قبل میں یہاں اپنی بیوی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ عاصم بھائی خیر تو ہے، آج آپ بھابھی کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں؟ عظمیٰ نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ ہماری بیوی ہیں عاصم، بھابھی نے انہیں تنبیہی نگاہوں سے گھورا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم عام دنوں میں بھی منہ ہاتھ دھو لیا کرو تاکہ تمہاری اصلی شکل نظر آتی رہے۔ عام دنوں میں تو یہ سر جھاڑ منہ پھاڑ والے محاورے پر پورا عمل کرتی ہے۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے سنبھالنے پڑیں تو میں پوچھوں آپ سے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ ویسے آج دوسری بار احساس ہوا ہے کہ ہم ایک خوبصورت بیوی کے مالک ہیں۔ وہ کہاں باز آنے والے تھے؟ پہلی بار کب احساس ہوا تھا؟ عظمیٰ نے یوں ہی پوچھ لیا۔
اپنی شادی والے دن، وہ کہہ کر رکے نہیں، فوراً باہر نکل گئے۔ پیچھے جھنجھلاتی بھابھی بھی تھی۔ اب عاصم بھائی کی خیر نہیں، انم ہنسنے لگی۔ تمہاری خالہ آ گئی ہیں؟ زارا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ تو کل شام ہی آ گئی تھیں، ساتھ میں خالو، ان کا بیٹا، بہو اور 2 عدد بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اچھا، ارے تمہارا گفٹ دینا تو بھول ہی گئی۔ زارا کو اب تک ہاتھ میں پکڑے پیکٹ کا خیال آیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ نہ لاتی تو تم کہتی، آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عظمیٰ نے لقمہ دیا۔ لو، میں کوئی ایسی ہوں؟ وہ خفا ہو گئی۔ نہیں بھائی، تم ایسی نہیں، بلکہ بہت اچھی ہو، اور اس وقت بالکل گڑیا سی لگ رہی ہو۔ پیچھے سے جھک کر اس کا گال چومتے عظمیٰ نے کہا۔ تبھی ایک باوقار سی خاتون اندر داخل ہوئیں۔ بھائی بچیوں، ہماری بیٹی تیار ہو گئی ہے تو اسے باہر لے آؤ تاکہ رسم کی جا سکے۔ ماشاء اللہ۔ انم پر نگاہ پڑی تو فوراً آگے بڑھ کر پیار کیا۔ انم کے چہرے کا رنگ سوٹ کے ہم رنگ ہو گیا تھا۔ یہ انم کی خالہ تھی۔ اس کی خالہ اتنی گریسفل تھیں تو دانیال کیسے ہوں گے؟ زارا نے کہا تو انم کی زبان پھسل گئی۔ خالہ کے مونچھیں لگا دو، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر کھلا اٹھی۔ مجھے کہیں سے گوند لا دو، اس کے ہونٹ چپکا دوں۔ یہ وہاں بھی بکواس کرنے سے نہیں رکے گی، عظمیٰ نے چڑھ کر کہا، مگر اس کی زبان خود ہی بند ہو گئی جب اس کے کزنز اسے لینے آئیں۔ رسم بڑے کمرے میں ہونا تھی۔ خالہ نے انگوٹھی پہنائی، اس کے کزنز اور ہونے والی نندوں نے پھولوں کے گجرے پہنائے۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا اور منہ میٹھا کروانے کی رسم شروع ہوئی تو زارا عظمیٰ کی امی کے پاس آ بیٹھی۔ تبھی اسے عظمیٰ کے پروپوزل کا خیال آیا۔ آنٹی، عظمیٰ کا کوئی پروپوزل آیا تھا، اس کا کیا بنا؟ بننا کیا تھا، جھوٹ کا پلندہ تھا سارا۔ اتنی زمینیں، اتنی دکانیں، جب اس کے ابا نے معلوم کیا تو خاک بھی نہ ملا۔ وہ دل گرفتگی سے بتانے لگی، آپ فکر مت کریں، عظمیٰ اتنی پیاری اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، انشاءاللہ بہت اچھی جگہ بات طے ہوگی اس کی۔ زارا نے تسلی دی۔ دیکھو، انہوں نے ایک طویل سانس لے کر انم کو دیکھا۔ انم قسمت کی دھنی نکلی۔ عظمیٰ کی قسمت بھی بہت اچھی ہوگی۔ ہاں، وہ کچھ لمحے سوچ میں ڈوبی، پھر آہستگی سے پوچھنے لگی، وہ ایک لڑکا پڑھتا ہے تمہاری کلاس میں، افتخار؟ جی پڑھتا ہے۔ کیسا لڑکا ہے؟ اچھا ہے، بہت محنتی اور ذہین۔ وہ تو ہے، کیا شریف بھی ہے؟ انہوں نے تیزی سے زارا کی بات کاٹی۔ زارا نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ جی آنٹی، بہت شریف، کسی لڑکی سے بھی بات نہیں کرتا۔ اچھا، پہلے تو میں سمجھتی تھی کہ وہ یہاں پر عظمیٰ، وہ تو اس رشتے پر راضی تھی، وہ الجھن بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زارا ان کی بات بخوبی سمجھ گئی تھی۔ آنٹی، ایسا تو سوچیے گا بھی مت، عظمیٰ تو بہت چڑھتی ہے اسے، اور شادی کے بارے میں تو وہ ایک ہی نظریہ ہے اس کا، جہاں والدین کہیں گے وہیں کرے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے، فرینڈز کے درمیان ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ عظمیٰ نے ایسا کبھی نہیں سوچا افتخار یوں ہی آ جاتا ہوگا۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے، میں نے سوچا یوں ہی تم سے بات کر لوں، سہیلیوں کو دل کی بات کا پتہ ہوتا ہے۔ ان کے لہجے میں اطمینان سا جھلکنے لگا۔ جی اسی لیے تو۔ زارا بیٹا انم کے ابو اس کے قریب آئے۔ جی انکل۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ باہر تمہیں کوئی لینے آیا ہے، رضوان نام ہے، انہوں نے آہستگی سے بتایا۔ رضوان اور یہاں؟ وہ متحیر سی کھڑی ہو گئی۔ رضوان کا یہاں آنا اچنبھے کی بات تھی، جبکہ اسے آئے زیادہ دیر بھی نہ ہوئی تھی۔ مجھے چلنا ہوگا، اس نے اشارے سے عظمیٰ کو بلا کر بتایا تو وہ روکنے لگی۔ رضوان بھائی کو اندر بلا لیتے ہیں، اتنی جلدی چلی جاؤ گی تو انم خفا ہو جائے گی۔ نہیں عظمیٰ، کوئی ایمرجنسی لگتی ہے، رضوان اس طرح نہیں آ سکتے، تم انم سے معذرت کر لینا۔ اس نے رشتہ داروں میں گھری انم کو دیکھا اور اس کی امی سے مل کر باہر نکل آئی۔ رضوان گاڑی میں بیٹھا بے چین اور بےتاب نگاہوں سے دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ خیریت رضوان؟ بیٹھو۔ اس نے دوسری سمت کا دروازہ کھول دیا۔ زارا کو اس کا انداز ٹھٹا تھا تو تیزی سے پیسنجر سیٹ کی طرف آ گئی۔ رضوان، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے چہرے کی سنجیدگی۔ زارا، وہ ایک پل کو خاموش ہوا، پھر گاڑی روڈ پر نکالتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا، انکل عمیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا؟ وہ پوری کی پوری طرح اس کی طرف گھوم گئی۔ ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ کب؟ کیسے؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ ابھی تو میں ان سے مل کر آئی تھی، یہی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے۔ تفصیلات تو وہیں جا کر معلوم ہوں گی۔ مائی گاڈ، وہ خوفزدگی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ خود کو سنبھالو زارا، انکل ٹھیک ہوں گے۔ رضوان نے اسے تسلی دینا چاہی، حالانکہ اس کا لہجہ بتاتا تھا بات اتنی بھی ٹھیک نہیں۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ رضوان سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ زارا دعا کرو، رضوان نے اتنا کہہ کر اسے خاموش کروا دیا۔ ابھی گاڑی آدھے راستے میں تھی جب موبائل کی آواز نے خاموش فضا میں ہلچل مچا دی۔ رضوان نے جھپٹ کر موبائل اٹھایا۔ زارا پوری احتیاط کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھی، دوسری طرف کی بات سننے لگا، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی رنگت۔ ہم آ رہے ہیں۔ اس نے آہستگی سے موبائل آف کیا، پھر گاڑی کی رفتار کم کی۔ رضوان؟ زارا کا سارا خوف اس کی آواز میں سمٹ آیا۔ کچھ ہو گیا ہے؟ اس کی چھٹی حس سگنل دے رہی تھی۔ گاڑی کا رخ بدل گیا تھا۔ رضوان، ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کی آواز مدھم اور لہجہ غیر معمولی تھا۔ ہاسپٹل کیوں نہیں؟ اب اس نے ایک پل کو اپنی ہمت مجتمع کی۔ زارا کا دل کی سماعتوں میں دھڑکنے لگا۔
اب ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں، انکل اب نہیں رہے۔ رضوان نے بمشکل جملہ پورا کیا۔ اس کے اعصاب پر کوئی بم جیسے گرا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھیں اور لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ رضوان کے لیے بھی یہ بہت بڑا شوق تھا۔ اتنا اچانک یہ سب ہوا تھا کہ دل اور دماغ معاف ہو رہے تھے۔ نہ جانے وہ ڈرائیونگ کس طرح کر رہا تھا۔ اس نے زارا کی سم دیکھا اور عالم بے یقینی میں نفی میں گردن ہلاتی رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے رضوان؟ ابھی آدھے گھنٹے پہلے میں پاپا کو زندہ سلامت چھوڑ کر آئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا تم واپس آؤ گی تو باتیں کریں گے۔ اتنی جلدی، اتنی اچانک؟ نو نیور۔ کوئی غلط فہمی ہے۔ ابھی کس کا فون تھا رضوان؟ آپ دوبارہ فون کریں۔ آنسو دباتے اس کے چہرہ بھگونے لگے تھے جس کا اسے بالکل احساس نہ تھا۔ زارا۔ رضوان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں مگر وہ ضبط سے کام لے رہا تھا۔ زارا نے جھپٹ کر موبائل اٹھایا اور پاپا کا نمبر ملانے لگی مگر دوسری طرف جامد خاموشی تھی۔ رضوان اس وقت اسے تسلی نہیں دے سکتا تھا کہ سارے لفظ بے معنی ہو گئے تھے۔ وہ بار بار نمبر ملا رہی تھی مگر ہار گئی۔